السلام علیکم، ایک بار پھر سے خوش آمدید میرے اس لائیو فیس بک سیشن میں۔ میں ہوں محمد عمران، انٹرویو والا، اور آج کے اس وقت کے میرے پروگرام کے جو مہمان ہیں منصور احمد، مارکیٹنگ والا فرام کراچی بائی پروفیشن۔ ان کا جو ہے وہ بھی مارکیٹنگ کا ہی ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں ان کو مدعو کیا ہے اسپیشلی اباؤٹ ٹو مارکیٹنگ کے حوالے سے لرننگ کے لیے، اور بہت کچھ ان کے حوالے سے جاننے کے لیے اور ان سے سیکھنے کے لیے۔ تو بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا اپنے بہت ہی زبردست قسم کے مہمان منصور احمد بھائی کے ساتھ۔ منصور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت جناب۔ آپ بتائیے گا کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت سے ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کی سچویشن کیا ہے، ساری دنیا ہی جو ہے وہ تھوڑی تنگ ہے، اور بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور جلد یہ ساری سچویشن جو ہے یہ بہتر ہو جائے۔ آمین آمین آمین، بالکل بہت ہی زبردست بات کی آپ نے واقعی۔ اللہ معاف کرے، بس ماحول اور حالات پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن اسی میں جو آپ کا پروفیشن ہے، آپ کا یہ بڑا منفرد نام ہے مارکیٹنگ والا، جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایڈ کیا ہے۔ تو منصور بھائی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کس قسم کی مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فیلڈ مارکیٹنگ، یا کیونکہ مارکیٹنگ کی کئی اقسام ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا بقول اپنی زبانی آپ میرے تمام تو دیکھنے والے ناظرین کو اپنا ایک جامع تعارف کروا دیجیے گا پلیز۔ جی جی، میرا نام منصور مارکیٹنگ والا ہے، اور مارکیٹنگ کے شعبے سے میں گزشتہ 20-22 سال سے وابستہ ہوں۔ اور میری جو پہلی جاب ہے وہ مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے تھی۔ اب بہت سارے ناظرین جو ہیں اس کو جانتے ہوں گے کہ آفتاب ایسوسیٹس جو ہے وہ پاکستان کے لیڈنگ اداروں میں سے ایک ہے۔ میں نے 92 میں اس کو جوائن کیا تھا، اور تقریباً 5 سے 6 سال میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو مارکیٹنگ میرا جو مارکیٹنگ کا شعبہ ہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بھی وابستہ ہوں۔ میں کمپنیز کے لیے ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، اور دوسرے چینل جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ اچھا، میرا جو جی زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایکسپیرینس رہا ہے مارکیٹنگ کے دو میجر شاخیں ہیں۔ ان دو میجر شاخوں میں صحیح سے جی، ایک کہلاتی ہے اے ٹی ایل، جو کہ ابو دی لائن کہلاتی ہے۔ اس میں ٹی وی، میڈیا، اور اس کے علاوہ ہوڈنگ، میگزین، اخبار، رسالے، یہ اے ٹی ایل کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا سائڈ ہے وہ کہلاتی ہے بی ٹی ایل، یعنی بلو دی لائن، ایک فرضی صحیح تصوراتی لائن ہے۔ اس لائن سے نیچے، اس لائن سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارا مینوفیکچرر ہے، جو کہ کمپنی ایف ایم سی جی کمپنی ہے، یا دنیا کی تمام کمپنیاں جو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہیں، وہ جی کسٹمر تک اپنی پروڈکٹ کو ڈائریکٹ لے کے جاتی ہیں تھرو اشرز کہہ لیں، یا پروموٹرز کہہ لیں، یا برانڈ ریپرزنٹیٹیو کہہ لیں، ان کے ذریعے کرواتی ہیں۔ جیسے مثال اگر میں آپ کو دوں کہ ایک کینڈی ہے، وہ کینڈی اپنا جی ایک نیا برانڈ لانچ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بچے جو ہیں اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر لیں، تو وہ جی میرے جیسے کام کرنے والے لوگوں سے، ایجنسیوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں میں یہ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی آئیڈیا دیں، یا انہوں نے اپنا کوئی پلان بنایا ہوا تھا۔ تو صحیح جیسے اسکولز ہو گئے، شاپنگ مالز ہو گئیں، یا شاپس ہو گئیں، تو وہاں پہ ہم ایک فائبر کا کیوسک لگا لیتے ہیں۔ وہاں پہ پروڈکٹ ڈسپلے صحیح ہوتی ہے، سیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، فری سیمپلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اپارٹمنٹ میں ہم کوئی ایرینا لگا لیتے ہیں، کوئی اسٹال لگا لیتے ہیں، یعنی اس کو کنزیومر تک بائی ہینڈ پہنچانا، یعنی ڈائریکٹ پہنچانا جو ہے وہ بی ٹی ایل مارکیٹنگ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سا صحیح تعارف ہو گیا جی۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، تو یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی بتایا،
آپ کی جی گزشتہ 20-22 سال کا تجربہ ہے اس حوالے سے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بھی ایکسپلین کیجیے گا، اس میں آپ کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح سے آپ وہ کر رہے ہیں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کیے ہوئے ابھی مجھے تھوڑا ٹائم ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی 2-3 کسٹمرز کو جو ہے وہ سروسز اپنی پرووائڈ کر چکا ہوں، جس میں صحیح، ایک فیبرک کا برانڈ ہے لوکل، اس کے لیے میں نے اپنی سروسز دی۔ اس کے علاوہ ایک ڈینٹل لیبارٹری ہے، اس کے لیے میں سروسز جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو اس میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے میڈیم ہیں، جی جیسے فیس بک کہیں، ٹویٹر کہیں، انسٹاگرام کہیں، یوٹیوب کہیں، ان سارے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں صحیح، اور اس کی تفصیل ساری بتاتے ہیں۔ پھر اگر لوگ جو ہے وہ اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ آن لائن پرووائڈ بھی کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس میں بھی اچھا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ جی صحیح، ماشاءاللہ زبردست۔ تو منصور بھائی، جیسے کہ ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ہی ذکر کیا کہ آج کل حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو، تو اس دور جدت کی انتہائی اہم ضرورت اس وقت مارکیٹنگ کی فیلڈ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں اب۔ تو ڈیجیٹل بالکل۔ مارکیٹنگ اور جو آپ مارکیٹنگ کا آپ کا تجربہ گزشتہ 20-22 سالوں کا رہا، اس میں اور اس میں آپ کیا واضح فرق دیکھتے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اور اس کو ساتھ ملا کے بڑا زبردست طریقے سے اس تجربے کے ساتھ اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ کا سوال بہت ہی دلچسپ ہے عمران صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ دو کہنا چاہیے دو ٹیکنیکس جو ہیں ان کا جب امتزاج ہوتا ہے تو ایک بہت خوبصورت رزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یعنی جی بالکل، پہلے یہ تھا کہ آپ جس جگہ پہ موجود ہیں یا کسی ایک اسکول میں موجود ہیں تو آپ نے وہاں پہ جو حاضرین ہیں ان کو آپ نے اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ اور اس کی تفصیل آپ نے بتائی۔ اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ صحیح، میں، جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کی جو آڈینس ہے وہ جو ہم فزیکلی یہاں پہ موجود ہیں اس سے ہٹ کے وہ ایک سمندر کی طرح ہے۔ یعنی ہم پوری دنیا میں ہم اپنی جو ہے وہ میسج، وہ پروڈکٹ، وہ اس کی ڈیٹیل ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی بہتر اپرچونٹی ہے، اور اسپیشلی اس سینیریو کے اندر ہم جب جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھتے ہیں تو ہم اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بہتر انداز میں، کم ٹائم میں زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ میسج پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا صحیح، ہوں کہ آج کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ جوڑیں، اور اس کے فائدے نہ صرف یہ کہ خود اٹھائیں بلکہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ تو آپ کے انٹرویو کے توسط سے میں اپنے دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اس سچویشن کو میں نے جب، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے سینسیٹیو کام ہوتا ہے، اس سچویشن میں مارکیٹنگ کے تمام پروجیکٹس جو ہیں نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بند ہوں۔ تو بالکل، میں نے اس اپرچونٹی، اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھا کہ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اس کو بہتر انداز میں کیسے اس کو اپنی پاور میں کس طریقے سے کنورٹ کیا جائے۔ تو میں نے فوراً جو ہے وہ پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنایا، اور اس کے لیے جو نام تھا وہ میں ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں ان کا میں ویڈیوز جو ہے وہ کافی پہلے دیکھ چکا تھا کہ اپنی ذاتی شناخت بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کا کوئی وہ لگائیں، جیسے انہوں نے اپنے ساتھ اللہ والا لگایا ہوا ہے تو میں نے مارکیٹنگ والا لگایا، اور اس سے جو ہے اب شناخت جو ہے وہ میری بہت بہتر ہو گئی ہے۔
اچھا، ہوں اور جو یوٹیوب چینل اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، خیر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تو آ گیا تھا، لیکن میں نے شاہد حسین جویا صاحب جو ہیں ان کی ویڈیوز تو خیر میں کافی پہلے سے دیکھ رہا تھا، لیکن ہوں، تقریباً یہ بات ہے 13 اپریل 2020 کی کہ میرا جی اتفاق ہوا. میں نے شاہد حسین جویا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ریحان اللہ والا صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں کو یہ یوٹیوب چینل اور اس کے فائدوں کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے 13 اپریل کو وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اور 14 اپریل سے جو ہے وہ میں نے اپنا چینل جو ہے وہ اسٹارٹ کر کے اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد حسین جویا صاحب اور ریحان اللہ والا صاحب پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو بالکل ہر پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ہو سکے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جن کا کام نہیں ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یہ حکومت کا ہوتا ہے صحیح کہ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کو پیدا کریں. بالکل لیکن ان جیسے انٹرپرینورز جو ہیں وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو اس سے ملک و قوم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. تو میں تو خیر بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کو فالو کرتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو، ان کی سوچ کو کئی ہزار گنا مزید بہتر کرے، تاکہ پاکستانیوں ریحان اللہ علیہ صاحب کا جو خواب ہے کہ پاکستان سے اور دنیا سے غربت ختم کرنے کا، وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. یہ بہت بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہمیں موقع دے. بے شک بے شک. تو منصور بھائی، جیسے کہ یہاں پر رئیس شیخ صاحب نے بھی کمنٹ کیا، سوال کیا، اور یہ سوال میں بھی آپ سے کرنے والا تھا، لیکن رئیس شیخ صاحب نے یہ سوال کر لیا. تو چلے ماشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے. وہ لکھتے ہیں کہ سر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیلز اینڈ مارکیٹنگ. جی جی، یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اور پاکستان میں اور ایشیا میں اس کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. عام طور پہ ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلز اور مارکیٹنگ کسی ایک ہی بلا کا نام ہے، لیکن جی جی ایسا نہیں ہے. دیکھیں، سیلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوئی سے لے کے جہاز تک جو دنیا میں بنتا ہے اس کو آپ نے کنزیومر تک پہنچانا ہے تھرو ڈفرینٹ مینز. یعنی مختلف طریقوں صحیح سے. کسی میں ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، کسی میں ڈائریکٹ کمپنی انوالو ہوتی ہے، کسی میں سپلائرز ہوتے ہیں، کسی میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. اچھا، بالکل مارکیٹنگ جو ہے نا، مارکیٹنگ ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب پروڈکٹ فزیکلی ابھی صرف خیالوں میں ہوتی ہے، اس وقت سے مارکیٹنگ کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. مثال میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے صحیح کہ آپ نے ایک سمجھ لیں کہ ایک پتی کا برانڈ جو ہے، ٹی کا برانڈ جو ہے وہ آپ بنانے جا رہے ہیں. صحیح سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پتی ہے وہ کہاں کہاں گرو ہوتی ہے دنیا میں، کیسے وہ آتی ہے. اس کے علاوہ آپ جس ریجن کے اندر اس کی پروڈکٹ کو بنانے جا رہے ہیں، اس ریجن کے اندر کتنی کمپنیز ہیں، ان کا ٹوٹل ہاؤس ہولڈ کتنا ہے، کتنے جی کنزیومر ہیں اس کی مارکیٹ میں کیا پوٹینشیل ہے، کس کوالٹی ہوں کا گیپ ہے. اس کو فل کرنے کے لیے آپ کو پرائس کو دیکھنا ہے، یا کوالٹی کو دیکھنا ہے، یا برانڈنگ کو دیکھنا ہے. آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مارکیٹنگ جو ہے وہ پروڈکٹ کے بننے سے پہلے کام شروع کر دیتی ہے. اچھا، پھر یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ بن گئی، ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد مارکیٹنگ کا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. مارکیٹنگ کا صحیح کام آفٹر سیل سروس بھی ہے. یعنی جب آپ نے وہ اپنی پروڈکٹ کو کنزیومر کو پہنچا دیا، اب اگر ہوں کنزیومر کو کے بارے میں کوئی فیڈ بیک چاہیے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنیکل سپورٹ اس کو چاہیے، تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہی آفٹر سیل سروس جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی کرے گا، صحیح اور اس
کے لیے جو ہے اس کو اگر کوئی پرابلم ہے جینین تو اس کو حل کرے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مارکیٹنگ ایک ایسا امبریلا ہے کہ اس کے نیچے سیلز ہے، اور اس کے علاوہ سیلز کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. پھر پروموشن ہے، پروموشن کی بہت ساری ٹیکنیک ہیں کہ میڈیا استعمال کرنا ہے، یا ڈائریکٹ کنزیومر تک جانا ہے، یا اسکول کا چینل استعمال کرنا ہے، یا اپارٹمنٹ کا، یا مارکیٹ کا، یا شاپس کا. یعنی مارکیٹنگ از اے ویری ہیوج ٹاپک، اور سیلز اس کا ایک سمپل جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہے. جی صحیح، ماشاءاللہ، زبردست. تو منصور صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ کب کس عمر میں مارکیٹنگ کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی وجہ کیا بنی خاص؟ بالکل، یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے. بیسکلی میرا جو ٹیکنیکل جو میری بیسک جو سمجھ لیں کہ میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے ٹیکنیکل، اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ٹرانسپارک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، جس میں ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریچ اینڈ بلو مولڈنگ مشین، جس میں یہ جو جی پیپسی کی اور کوک کی جو 1.5 لیٹر کی بوٹلز بنتی ہیں، یہ اس کمپنی میں بنتی تھی. کراچی سائٹ میں ان کی فیکٹری تھی، اور یہ پاکستان کی پہلی فیکٹری تھی کہ جس میں یہ باٹلز بنتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا شاید کہ پہلے جب یہ 1.5 لیٹر کی باٹلز بنتی تھی تو یہ نیچے سے اس کا جو باٹم ہوتا تھا وہ راؤنڈ ہوتا تھا. جی وہ راؤنڈ ہوتا تھا، اس کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے. اس کے نیچے ایک بلیک کلر کا ایک کپ لگتا تھا جو کہ گلو سے چپکتا تھا. ہم، تو اس جی کمپنی میں نے ایز اے مشین آپریٹر جو ہے وہ جوائن کیا تھا، اور میں نے 1 سال جو ہے وہاں پہ کام کیا. تو ٹیکنیکل کام بیسکلی مجھے پسند نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں مجھے گروتھ بھی نظر نہیں آئی، اور اس میں اتنا مجھے چارم بھی نظر نہیں آیا. تو صحیح. اچھا، جی جو ہے وہ جی جی، کوئی بات نہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے وہاں سے کوئٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے میری پہلی جو جاب تھی، وہ جو میں نے بیچ میں بتایا شروع میں کہ آفتاب ایسوسیٹس مارکیٹنگ ریسرچ کا ایک ادارہ تھا، اور اس کو میں نے جوائن کیا. وہاں سے پھر میں مارکیٹنگ میں آ گیا. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا مارکیٹنگ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو اس میں ایک ہوتا ہے ریسرچ، یعنی جو پروڈکٹ بنانے سے پہلے جو ریسرچ ہوتی ہے، اس میں وہ بیوریجز کے بھی تھے، ریڈیو چینل کے تھے، کانٹرسیپٹیوز کے تھے. یعنی مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ اور کنزیومر بیہیویئر چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرواتے ہیں. صحیح، تو بالکل وہاں سے میں نے مارکیٹنگ کا کیریئر جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. صحیح، زبردست. اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے جو گزشتہ 20-22 سالوں سے آپ اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے سے آپ کو مختلف طرح کے لوگوں سے، مختلف طرح کے اداروں سے، اور مختلف نئی چیزوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو جی میرے لیے نئے لوگوں سے ملنا، نئی چیزوں سے، نئی کمپنیوں سے، اچھا پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایف ایم سی جی پروڈکٹس ہوں یا ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہوں. میرا پینٹ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے مارکیٹنگ کا واسطہ رہا. میرا آئل کمپنیز کے ساتھ رہا. میرا جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ والی کمپنیوں کے ساتھ واسطہ رہا. میرا بیوریجز والیوں کے ساتھ وابستہ تعلق رہا، یعنی مارکیٹنگ کے حوالے سے کانٹیکٹ میں لے کے کرتا رہا. اس کے علاوہ ہم، اور بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح، زندگی بھر جو ہے وہ انسان کی لرننگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو اس حوالے سے لرننگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یعنی آپ کو بہت ساری انڈسٹریز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی
کنزیومر بیہیویئر کیا ہے، ان کی مارکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ABCD مارکیٹ. تو یہ ہے بات. صحیح، زبردست. اچھا منصور صاحب، ایک بات اور میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ ساتھ، اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جیسے ٹی وی مارکیٹنگ کا آپ نے پیچھے ذکر کیا، تو ٹی وی پر مارکیٹنگ کے حوالے سے مختلف کمپنیز کے کچھ اس طرح کے اشتہارات اور ایڈز وغیرہ آیا کرتے تھے، جن کی آج تک وہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں. وہ اشتہارات آج بھی کچھ الفاظ ایسے ان اشتہارات کے ہیں جو آج بھی ہمارے مائنڈ میں گھومتے رہتے ہیں. جیسے کہ مختلف کمپنیوں کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ کو بھی یاد ہوں گے. پاکستان بالکل. ٹیلی ویژن کا وہ جو دور ہوا کرتا تھا، تو وہ جو مارکیٹنگ کا دور تھا، اس وقت کے جو ایکسپرٹ تھے وہ بھی تو کیا کمال ایکسپرٹ تھے اس دور میں. اس دور کی موجودہ یعنی کہ جدت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو وہ کام کر رہے تھے، تو باقاعدہ آج تک وہ نقوش ہیں لوگوں کے ذہنوں پر. جی بالکل. اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جی آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ جی ایک بہت ہی فاسٹ اور بہت ہی ڈیجیٹل قسم کا ورلڈ ہے، اور جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو آپس میں کمیونیکیشن تھی، رابطے تھے، اویئرنیس تھی، ہم دنیا سے ایک طرح سے کٹے ہوئے تھے. صحیح. اچھا، جب ہم ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو گئے تو اس کے کنیکٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم نے سیکھنا بہت تیز کر دیا نا، سیکھنا آٹومیٹک تیز ہو گیا. صحیح یعنی بالکل. دنیا میں جو کمپنیاں بہت زیادہ ریسرچ کر کے اور بڑے بڑے جن کے ہیوج بجٹ ہوتے ہیں، وہ ان بجٹس کو لگا کے ریسرچ کر کے جب اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے، تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ سے پھر ظاہری سی بات ہے ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ سیکھتے، اور سیکھنے کے بعد ہم اس کو اپنے امپلیمنٹ کرتے. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب ہمارے پاس اب جو کرنٹ ٹائم ہے اس میں اتنا زیادہ جو ہے ہمارے پاس سمجھ لیں کہ میڈیا کی طرف سے ہمیں ہر طرح کی ایڈورٹائزمنٹ اور چیزیں مل رہی ہیں کہ اب ہمیں اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے. یعنی اب ہم اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اگر ہم اسی پرانی اسٹریٹجی پہ جائیں گے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا تھوڑا سا ہم پیچھے ہو جائیں گے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت کے پرانے دور کے اگر آپ پاکستانی گانے بھی اگر دیکھیں تو ان کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کو میوزک کی ایک ایک انسٹرومنٹ کا پتہ چلتا تھا کہ کون کون سا انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس کو ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، اور پلس جو میلڈی ہوتی تھی اس کا ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آتا تھا. جی آج آپ بالکل. مجھے بتائیں کہ آج کے جو گانے ہیں، نہ آپ کو اس کا میوزک سمجھ آئے گا، نہ اس کے الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ایک بے ہنگم سا جو ہے وہ ایک کوئی مغلوبہ سا ہوگا کہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا ایسا ہی ہے، لیکن آج کل کے جو جدید جو گانے ہیں یا جس کو کہنا چاہیے کہ جو اس طرح کے گانے ہیں، تو فرق یہی ہے پاپ کہ میوزک، راک میوزک، اس طرح کا ہپ ہاپ، یہ وہ. ہاں بالکل بالکل. وہ کہنے کا مقصد ہے. اچھا، اور آج کل کی جو نئی جو نسل ہے اس کے لیے وہ پرانے گانے جو ہیں وہ اب بہت عجیب سے لگتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو بالکل ایسے رونا دھونا مچا ہے. حالانکہ وہ والے گانے آج بھی اگر آپ سنتے ہیں تو اس کا آپ کو مزہ آتا ہے اور سمجھ آتا ہے. بیسکلی مارکیٹنگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی شیپ اور اپنا اسٹائل جو ہے وہ چینج کرتی رہتی ہے. نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، شامل ہوتی رہتی ہیں، جو اس میں سے اچھی ہوتی ہیں وہ ایڈجسٹ ہو کے ساتھ کافی عرصے تک چلتی رہتی ہیں، پھر کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ لرننگ کا نام ہے، اور مارکیٹنگ بھی وہ نام ہے کہ آپ دنیا بھر کی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر پروڈکٹ میں آپ کو جدت جو ہے وہ نظر آئے گی، آئیڈیاز نظر آئیں گے، جدت نظر آئے گی. تو اگر ہم کسی ایک جگہ پہ کسی ایک اسٹائل پہ جا کے اگر مارکیٹنگ پہ رک جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نئی چیز نظر نہیں آئے گی اور انٹرسٹ نہیں ہوگا.
صحیح، بالکل. اچھا منصور صاحب، موجودہ حالات کے پیش نظر گزشتہ جی 20-22 سالہ تجربات کے تحت آج جی کل اس دور میں اب آپ کیا کچھ کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ اباؤٹ ٹو مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ آئیڈیاز، کچھ کرنے کا کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. جی جی دیکھیں، بیسکلی جو ابھی کا جو ٹائم ہے وہ تو ڈیجیٹل ہی ہے، کیونکہ کرنٹ ہوں، سچویشن جو ہے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ، اسپیشلی سوشل ڈسٹینسنگ کے بعد تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ اب کم سے کم یہ سال یا اگلا آنے والا سال بھی آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ختم کریں. تو یہ جو اب تک کی جو ماہرانہ رائے ہے اس کے تحت جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ بہت جلدی آپ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر پائیں. اب ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو ہمارے پاس جو بہترین حل ہے اور جو بہت اچھا حل ہے وہ سوشل مارکیٹنگ کا ہی ہے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس آئیڈیا کو، ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ سمجھے بلکہ سیکھے اور اپنے آنے والے ٹائم کے لیے اس کو استعمال بھی کریں. جی ہوں، صحیح، زبردست. اچھا، پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ان تجربات کی روشنی میں آج کل کے نوجوانوں کو، جو خصوصاً اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر جن کے پاس اچھی اسکلز ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جانتے ہیں سب کچھ، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف یا مارکیٹنگ کی طرف آنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری نئی جنریشن کو نہ صرف یہ کہ سمجھ آئے، بلکہ وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کو سیکھیں اور سیکھ کے اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. دیکھیں، آنے والا جو صحیح، ٹائم ہے اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹو مارکیٹنگ کا طریقہ ہوگا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوگا. کیوں کہ صحیح، ڈائریکٹ کا تو آپ نے پوزیشن دیکھ لی ہے کہ اب دنیا بھر میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے اس سے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہوں، 100% کر رہے ہیں، لیکن بہرحال لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں. تو جب ایسی صحیح، سچویشن، اس میں آپ کو سوشل میڈیا ہی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، اور یہ پاسبل ہے. دنیا کی بہت ساری بڑی کمپنیوں نے اب یہ بات سیکھ لی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک آفس میں بندہ جو ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، وہ صبح 9 بجے پہنچے اور شام 6 بجے تک کام کرے. وہ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. اب تو اتنے سارے ہوں، طریقے آ گئے ہیں کہ آپ جو ہے ایک کلک کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ فزیکلی آمنے سامنے بیٹھ کے آپ اس کا کام دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اب تو ایسے جو ہیں وہ اب سے نہیں، خیر پرانی بات ہے کہ آپ کے کام کے اسکرین شاٹ، آٹو اسکرین شاٹ جو ہیں وہ سافٹ ویئر پہ وہ ہوتے ہیں، اور جو سرور ہے اس پہ وہ چلے جاتے ہیں. یعنی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ایزی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحیح، ہمیں اپنی زندگیوں میں چینج لانا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے ایک نیشنل ٹرینڈ ہے، ہمارا معذرت کے ساتھ ایک نیشنل ٹرینڈ ہے کہ ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. اور میں تو خیر دیکھتا ہوں کہ آج بھی ایسے بھی ینگ جنریشن ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کا الف بے نہیں پتا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اے بی سی ڈی نہیں آتا. میں یہ چاہوں گا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ لوگ، نئی جنریشن جو ہے وہ یہ سیکھے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے بلکہ اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے بھی جو ہے نا وہ فائدے کا باعث بنے. صحیح، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے منصور صاحب. اور پروگرام کے جی آخر میں آپ کے لیے ایک کمنٹ اور آیا ہے، کیونکہ جیسے جیسے لوگ دیکھتے جائیں گے براہ راست یا بعد میں جو لوگ ریکارڈڈ دیکھیں گے، اس حوالے سے آپ کو ضرور فالو کریں گے، آپ سے ٹچ میں آئیں گے، رابطے میں ہوں گے. انشاءاللہ. تو طالب دین بھائی نے بھی کمنٹ کیا اس حوالے سے، آپ کو ہمارے اس پورے سیشن کو سنا اور وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تھینک یو
سر منصور احمد مارکیٹنگ والا صاحب، تھینک یو ویری مچ. تو بھی آپ کے طالب دین مشہور ہیں. اور طالب دین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پسند کیا. انشاءاللہ تعالی عمران صاحب جو ہے جب دوبارہ موقع دیں گے تو دوبارہ بھی جو ہے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ضرور آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے مفید جو ہے معلومات لے کے آئیں گے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس پروگرام کے نیچے جو ہے وہ اپنا جو میرا چینل ہے جس پہ میں اس طرح کے مختلف ٹاپکس کے اوپر مارکیٹنگ، سیلز اور دوسرے بہت اچھے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں، وہ میں لنک ڈال دوں گا تاکہ جو لوگ کنیکٹ ہونا چاہیں تو اس کے ذریعے بھی وہ کنیکٹ ہو جائیں. جی بالکل بالکل بالکل، ضرور ایسا کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے اور لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور آپ کے ان تجربات سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شکریہ عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو لیا اور انشاءاللہ تعالی پھر یقیناً آپ سے ضرور رابطہ ہوگا. انشاءاللہ بالکل، مستقبل میں بھی اس طرح کے مزیدار ٹاپکس کے ساتھ ہم ضرور آپس میں بات چیت کرنا چاہیں گے، ضرور بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے، بہت کچھ جاننا چاہیں گے. اور طالب دین بھائی کا بھی شکریہ جو ماشاءاللہ بہت زبردست کمنٹ کر رہے ہیں. اٹس کائنڈ آف عمران ابو آریان. تھینک یو سو مچ طالب دین صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تمام سے دیکھنے والے ناظرین کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں جو وقتاً فوقتاً اپنے محبتوں بھرے پیغامات سے آگاہ کرتے ہیں. تو منصور احمد صاحب، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ عمران صاحب.